الحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہر وہ فرد جو کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ انسان کیا ہے؟ روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ بغیر جسم کے روح یا بغیر روح کے جسم انسان نہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم وجود سے نوازا ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ مشابہت بھی دو قسم کی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری مشابہت کیا ہے کہ جو تعامل کے بغیر پہلی نظر میں سمجھ میں نہ آئے کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، میل ہے یا فیمیل۔ ظاہری مشابہت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یاد رہے یہ ظاہری مشابہت مغفرت میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ظاہری مشابہت کے باوجود بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ہاں، باطنی مشابہت مغفرت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کی باطنی مشابہت سے محفوظ فرمائے۔ اب باطنی مشابہت ہے کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو نوجوان ایک نوجوان کو زبردستی لے کر آ رہے ہیں اور عرض کی حضور ہمیں فوری طور پر قصاص چاہیے، اس شخص نے ہمارے والد صاحب کو قتل کیا ہے، جان سے مار دیا ہے، ہمیں فوری طور پر قصاص چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کے یہ قتل نہیں کیا، میرا اونٹ ان کی کھیت میں چلا گیا، انہوں نے پتھر اٹھا کے سر پہ مارا اور آنکھ پھوڑ دی۔ بتقاضۂ بشریت مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی پتھر اٹھا کے سر پہ مارا، لیکن وہ شخص ضعیف تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، سہ نہیں پایا اور انتقال کر گئے، مگر جان بوجھ کے میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ عمدن یہ قتل نہیں ہے، خطاً یہ قتل ہے۔ تو فرمائے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے، قصاص کا تقاضا یہی کہ جان کے بدلے جان، اور تم نے جان لی ہے تمہاری بھی جان لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہی اسلام کا قانون ہے۔ اسلامی حد پار کی ہے تم نے، اب اسلام جو سزا دے اسے تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ عرض کی حضور اگر یہ واقعی اسلام کی حد پار کی ہے میں نے اور یہی اسلام مجھے سزا دیتا ہے تو مجھے انکار نہیں، مجھے قبول ہے، لیکن اس ایک انجان گناہ کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ میں کسی دو گناہ کا مرتکب کرنے والا نہ بن جاؤں، کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں، کم سے نابالغ ہیں، ان کی وراثت کا ترکہ بھی میرے ذمہ آیا، تو وہ میں نے ایسی جگہ دفن کیا ہے کہ اس مدفن کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں یہاں مارا گیا، یہاں پر میں سزا کے طور پر قتل ہو گیا تو وہ حق بھی انہی کا میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، اور وہ اس حق تلفی کا سبب بھی میں بن جاؤں گا۔ دوہرے سزا کا اندیشہ ہے، لہٰذا مجھے 3 دن کی اجازت عنایت فرمائے، ضمانت کے طور پر اجازت عنایت فرمائے، تاکہ میں جاؤں اور وہ کسی صاحب الرائے شخص کے حوالے کر دوں، اس ذمہ داری سے بری ہو جاؤں، پھر جو اسلام کا قانون ہے، جو اس کی سزا ہے، مجھے قبول ہے۔ فرمایا تمہارا اندیشہ ٹھیک ہے، لیکن اس اندیشے کو تم نے یہاں پر حقیقی روپ دے دیا ہے۔ اب اس وقت مدعی کا دعویٰ بڑا ہے، ان کا درد بڑا ہے، اگر یہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تمہیں ضمانت مل سکتی ہے، اگر یہ اجازت نہیں دیتے تو فوری طور پر قانون نافذ ہو جائے گا اور تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو عرض کی حضور ہمارا درد واقعی بڑا ہے، ہمارے والد صاحب کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہے اور قاتل بھی ہمارے سامنے ہے، تو واقعی ہمارا درد تو بڑا ہے، لیکن ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے ان معصوموں کا حق تلف ہونے سے ہم سبب نہیں بننا چاہتے، اس لیے ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ جب ضمانت تو مل گئی، لیکن فرمایا کہ زندگی یہ ایک بار ملتی ہے، کہیں تم کسی وسوسے سے مغلوب نہ بن جاؤ، اس لیے ایک ضامن دے دو۔ اب ظاہر ہے ایسی ضمانت کے لیے جہاں زندگی داؤ پہ لگی ہو، اور ہم تو اپنے معاملات میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کسی کا ضامن نہیں بننا چاہتے، نہیں بنتے، بلکہ جبکہ جانتے بھی ہیں، 7 پیڑھیوں تک ان کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضامن بننا گوارا نہیں کرتے۔ یہاں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا فیصلہ ہے اور یقینی طور پر موت ہے۔ ایسی ضمانت کے لیے ایسا شخص ہو جو جان پہچان والا ہو، جو آسانی سے ان تک پہنچتا ہو۔ اب جب چاروں طرف دیکھا گیا تو ایک بھی ایسا چہرہ نہیں تھا جو جان پہچان والا ہو جو ان کی ضمانت لے سکے، اور بہت ہی رنجیدہ حالت میں جب نظریں جھکائے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی حضور میں ان کا ضامن ہوں۔ اب کبار صحابہ کرام میں سے، مقربین میں سے ایسی اتنی بڑی شخصیت
جو خود ضامن ہو تو ان کی ضمانت کون قبول نہیں کرے گا؟ ان کی ضمانت قبول کر لی گئی اور اس اجنبی شخص کو جانے دیا۔ اب گئے، 3 دن کا وقت دیا گیا، 3 دن کے بعد عصر کے بعد کا وقت دیا گیا اور مغرب آخری وقت ہوگا، اس سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ اور اس کی ضمانت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ان کی ضمانت قبول کر لی گئی، چلے گئے۔ اور یہ بات دور دور تک لوگوں میں پھیل گئی، پورے علاقے میں بات پھیل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک ایسا کیس آیا ہے، جا کے دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں مسلم بھی تھے، نان مسلم بھی تھے۔ آپ یقین مانیے کہ اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ایک حرف بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر تمام اسلامی حدود سے وہ واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس کی سزا کیا ہے، کس کی جزا کیا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ بند کمروں میں ہمارے جس طرح فیصلے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے تھے۔ باہر گیا، 3 دن کا وقت دیا گیا اور دور دور تک لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور دور دراز سے لوگ فیصلہ سننے کے لیے جوک تر جوک آنے لگے اور ایک بڑا مجمع لگ گیا، لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور اسی انتظار میں ہے کہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا قانون کیسا ہے، ان کا نظام کیسا ہے۔ جب عدالت لگ گئی، آخری وقت تھے، کچھ ہی لمحے انتظار کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ وہ شخص وہ اجنبی جس کی ضمانت آپ نے لی ہے وہ شخص کہاں ہے؟ عرض کی حضور مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ معلوم نہیں۔ وہ رہتے کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں۔ سب حیران ہو گئے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا اجنبی جس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے، نہ نام کا پتہ ہے، نہ قبیلے کا پتہ ہے، نہ اسے پہلے کبھی دیکھا ہے، پہلی ملاقات میں ایک زندگی کی ضمانت دی آپ نے، اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی، ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کی حضور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا ایک واقعہ ہے، ان کی عدالت کا ایک کیس ہے، یہ تاریخ کا ایک باب ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور کسی دور میں اگر کسی اسلام دشمن عناصر کی نظر سے یہ واقعہ گزرا تو اسے یہ کہنے کا پورا موقع مل سکتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان اخوت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، ان کی اخوت کا یہ عالم ہے کہ انہی کے بھائی، انہی کے دینی ایک بھائی جو انہی کے قانون کی وجہ سے کسی مجبوری میں پھنس گئے، اور ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی ضمانت دے سکتا ہو، جو ان کو ضمانت پہ رہا کرا سکتا ہو، کوئی نہیں تھا، اور یہ اخوت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ تو کسی کی انگلی اسلامی نظام کے خلاف اٹھ سکتی تھی، اور ابو ذر کے ایمان کو یہ گوارا نہیں کہ ابو ذر کے سر کے ہوتے ہوئے کسی کی انگلی اسلامی نظام کے خلاف اٹھ جائے۔ اب وہاں مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ چاہتا ہو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا مل جائے، لیکن یہ فاروق اعظم کی عدالت ہے، یہاں انصاف سب کو ملتا ہے اور برابر ملتا ہے۔ اب اسی انتظار میں تھے، آخری لمحات تھے، اس سے پہلے کہ فیصلے کی طرف دھیان جاتا، دربانوں نے آواز لگائی حضور ٹھہر جائیے، دور ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے، شاید وہ وہی شخص ہو۔ سب کی توجہ وہاں مرکوز ہو گئی اور سب کو پہلے تو یقین تھا کہ وہ شخص کبھی آئے گا بھی نہیں، اور جب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جب وہ شخص قریب آئے اور مجمع میں داخل ہوئے تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی نوجوان، یہ وہی اجنبی ہے جو 3 دن پہلے ضمانت پہ رہا ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر حشاشیت، ان کے چہرے پر سکون اور ان کے چہرے پر ایمان کی تازگی نمایاں تھی۔ جب وہ آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ عرض کی حضور بندہ حاضر ہے، جو سزا ہے جزا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم آئے کیوں، جبکہ تمہیں یقینی طور پر پتہ تھا، یہ معلوم تھا کہ تمہیں یہاں پر یقینی طور پر موت مل جائے گی اور زندگی ایک بار ملتی ہے۔ 3 دن میں تو کئی لوگوں نے تمہارا چہرہ بھی بھلا دیا ہے، اگر 6 مہینے سال کے لیے چلے جاتے تو یقینی طور پر تمہیں بھی یقین تھا کہ تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، تم آرام سے بچ سکتے تھے، گئے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور اگر میں چلا بھی جاتا کتنا عرصہ زندہ رہتا؟ چند سال۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں شرم اور عار کا باعث بن جاتا، اور میں اس گناہ سے بچتا تو یہاں پر سزا سے بچتا، لیکن آخرت میں سزا پھر بھی مجھے مل جاتی، اور میں جانتا ہوں آخرت کی سزا شدید ہے اور دائمی ہے اور بہت دیر تک ہے۔ دنیا کی تو ایک چھوٹی سی سزا ہے، گزر جائے گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں، اور پھر بھی اگر ان سب سے بھی میں بچ جاتا، یہ تاریخ کا ایک باب بن جاتا، یہ کیونکہ فاروق اعظم کی عدالت ہے، اگر یہ کسی اسلام دشمن عناصر کی نظر سے گزرتا تو اسے یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا نظام سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا قانون سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خود ساختہ نظام نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب یہی قرآن، یہی قانون جب ان کو سزا دینے پہ آ جاتا ہے تو وہ اسی قرآن سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ گوارا نہیں، میں ایک مسلم ہوں، میرے ایمان کو یہ گوارا نہیں کہ میرے سر کے ہوتے ہوئے کسی کی انگلی اسلامی نظام کے خلاف اٹھ جائے۔ تو میں حاضر ہو گیا۔ تو اب کوئی دل ایسا نہیں تھا جو یہ بھی چاہتا کہ اس نوجوان کو بھی سزا مل جائے، لیکن قانون تو قانون ہے، اور یہ فاروق اعظم کی عدالت کا قانون ہے۔ تو اس سے پہلے کہ فیصلے کی طرف دھیان جاتا، فیصلہ سنایا جاتا، وہ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے اور عرض کی، حضور ہم نے پورے ہوش و حواس میں اپنا کیس واپس لیا اور ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا، تم تو وہی شخص ہو جو اسے گھسیٹتے ہوئے اور فوری طور پر قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے لے کر آ رہے تھے، اب کیا ہوا؟ عرض کی، حضور یہ یقینی طور پر تاریخ کا ایک باب بن جائے گا۔ تو وہاں کسی کو، اسلام دشمن عناصر میں سے کسی کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ وہ انگلی اٹھائے کہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان اخوت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، ان کی اخوت کا یہ عالم ہے کہ اس نظام کے لیے ایک شخص اپنی جان پیش کر لیتے ہیں، اور اس نظام کے لیے کسی کی انگلی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ اخوت کے علم بردار یہ اتنے سنگ دل تھے کہ انہیں معاف بھی نہیں کر سکے، سن لو کہ ہم نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اندرونی مشابہت ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص بخوبی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کی اندرونی کیفیت کیسی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری مشابہت اپنوں کے ساتھ ہے یا غیروں کے ساتھ ہے؟ اگر اپنوں کے ساتھ ہے تو الحمدللہ ہماری مغفرت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلا ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر ہماری مشابہت غیروں کے ساتھ ہے تو یہ ایمان کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں ہی سوچنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مغفرت میں بھی کسی غیروں کی باطنی مشابہت لے کر رکاوٹ بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔